پیارے پیغمبر فرماتے ہیں کہ اگر قیامت قائم ہو جائے اور کسی کے ہاتھ میں کھجور کا پودا ہو اور اس کو اتنی مہلت مل جائے کہ وہ اس کو گاڑ سکے لگا سکے تو فرمایا فلیغرسہ، وہ اسے لگا دے۔ فضیلت الشیخ مولانا اختر اکاڑوی، اسلامک اسکالر۔ معزز سامعین کرام، ہمارے جسم میں جس طرح پھیپھڑوں کا کردار ہے اسی طرح زمین پر درخت اہمیت رکھتے ہیں۔ یہ صرف ہمیں آکسیجن مہیا نہیں کرتے بلکہ یہ قدرتی فضائی فلٹر کا کام کرتے ہیں جو ہوا کو صاف کرتے ہیں، اور درخت جو ہے وہ فضائی آلودگی کو کم کرنے میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں بڑھتی ہوئی فیکٹریوں، کارخانوں کے دھوئیں کی وجہ سے فضائی آلودگی بہت بڑھ گئی ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ موسمی تبدیلیاں اور بہت سارے مسائل پیدا ہو گئے ہیں، جس کے سبب مجبوراً ہجرت، معاشی مسائل، پانی کے صاف نہ ہونے کے مسائل اور اس طرح اور دیگر ایسے مسائل ہیں، گلوبل وارمنگ کے مسائل جس سے دنیا اس وقت لڑ رہی ہے اور عالمی تنظیمیں اس کے اوپر بہت پیسہ خرچ کر رہی ہیں۔ تو ان سارے مسائل کے حل کے اندر جو ہے وہ درخت اور شجر کاری، اس کا جو کردار ہے اور اس کی اہمیت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اس کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی آج سے 1400 سال قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شجر کاری کی ترغیب دلائی اپنے صحابہ کرام کو۔ صحیح البخاری کے اندر 2320 نمبر پہ روایت موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ما من مسلم یغرس غرسا او یزرع زرعا فیاکل منه طیر او انسان او بہیمۃ الا کان له به صدقۃ۔ فرمایا کہ جب کوئی انسان کوئی درخت لگاتا ہے یا کھیتی کو بوتا ہے اور اس میں سے کوئی انسان، پرندے یا جانور کوئی بھی چیز کھائیں تو فرمایا بندے کے لیے صدقہ لکھ دیا جاتا ہے۔ صدقہ کرنے کا جتنا ثواب ہوتا ہے اگر انسان کے لگائے ہوئے درخت میں سے اور یا اس کی کھیتی میں سے یہ انسان، پرندے یا جانور کوئی چیز کھاتے ہیں تو اتنا اجر اس کا بھی انسان کو ملتا ہے۔ اور شجر کاری کو قیامت تک جاری رکھنے کا حکم دیتے ہوئے رسول اللہ نے فرمایا کہ ان قامت الساعۃ وفی ید احدکم فصیلۃ فان استطاع ان یغرسها فلیغرس۔ پیارے پیغمبر فرماتے ہیں کہ اگر قیامت قائم ہو جائے اور کسی کے ہاتھ میں کھجور کا پودا ہو اور اس کو اتنی مہلت مل جائے کہ وہ اس کو گاڑ سکے لگا سکے تو فرمایا فلیغرسها، وہ اسے لگا دے۔ سلسلۃ الاحادیث صحیحہ میں 1228 نمبر پہ علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس روایت کو ذکر کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف شجر کاری کی ترغیب نہیں دلائی بلکہ ان کی حفاظت کا حکم بھی دیا ہے۔ سنن ابو داؤد میں 5239 نمبر پہ روایت موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحرا میں یا میدان میں کھڑے بیری کے درخت کو فرمایا بغیر سبب، بغیر وجہ کے، جو اس کی ملکیت میں بھی نہیں ہے، کوئی شخص اگر کاٹ دے تو اس پر رسول اللہ نے جہنم کی وعید سنائی ہے۔ فرمایا من قطع سدرة صوب اللہ وجهه في النار، جو بیری کے درخت کو کاٹ دے اللہ رب العزت اس کو اوندے منہ جہنم کے اندر گرائیں گے۔ درخت ہمیں سایہ مہیا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے سورۃ النحل آیت نمبر 81 میں ارشاد فرمایا واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اپنی پیدا کردہ چیزوں میں سایہ کو پیدا کیا ہے۔ اگر یہ درخت وائی فائی کا کردار ادا کرتے تو ہر گھر میں 4-5 لگے ہوتے، لیکن یہ تو زندگی دیتے ہیں۔ آج ہمارے گھروں کے نقشے کے اندر جو ہے وہ موٹر سائیکل کی جگہ موجود ہے، کار کی جگہ موجود ہے، ڈائننگ روم کی جگہ موجود ہے، واش روم کی ہر چیز کی جگہ موجود ہے، لیکن اگر کسی چیز کی جگہ موجود نہیں ہے تو درخت کی جگہ موجود نہیں ہے۔ ہمارے بڑے جو ہے وہ درختوں کے نیچے بیٹھتے تھے، اپنی مجلسیں کرتے تھے، ان کے سارے کام اور سارے امور اسی کے تحت انجام پاتے تھے اور اس سے محبت اور مودت بڑھتی تھی، آپس میں اتحاد اور اتفاق ہوتا تھا۔ لیکن آج جب درختوں کو کاٹ دیا گیا، ان کو ختم کر دیا گیا تو یہ چیز بھی ختم ہو گئی۔ آج ہم آپس میں مل جل کر بیٹھ کر مسائل اپنے ڈسکس نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے پاس وہ جگہ ہی موجود نہیں ہے۔
تو اس لیے محترم بھائیوں، جس چیز کے اوپر رسول اللہ نے اتنی جو ہے وہ زور دیا اور اس کو صدقہ قرار دیا اور اس کی ترغیب دلائی ہے اور اس کو کاٹنے کے اوپر بغیر وجہ کے جہنم کی وعید سنائی ہے، محترم بھائیوں آج ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے کہ اس موقع کے اوپر جو ہے ہم درختوں کو لگائیں اور اپنا کردار ادا کریں۔ ہر بشر دو شجر کے تحت۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔